العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قدوری کا آج درس نمبر 4 ہے. کتاب الغصب جاری ہے. آگے کی عبارت دیکھیے. ومن غصب عینا فغیبها فضمنه المالك قیمتها ملکها الغاصب بالقیمت. ترجمہ دیکھیے. کسی نے کوئی چیز غصب کی، عیناً کوئی چیز غصب کی، فغیبها اور اس کو غائب کر دیا، فضمنه المالک قیمتها اور مالک نے قیمت کا تاوان لے لیا، مالک نے اس کی قیمت کا تاوان ضمان لے لیا. ملکها الغاصب بالقیمت، تو غاصب مالک ہو جائے گا قیمت دے کر، تو غاصب مالک ہو جائے گا قیمت دے کر. آسان مسئلہ ہے. ایک شخص نے کوئی چیز غصب کی اور غاصب نے اپنے فعل سے اس کو غائب کر دیا، یعنی چھپا دیا، اور بعد میں غاصب کہتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے. اور مالک نے اس کی قیمت وصول کر لی، تو غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا، اور غاصب اس چیز سے انتفاع کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اس سے انتفاع حلال ہے، کیونکہ مالک نے پورا بدل حاصل کر لیا ہے. اب آگے کی عبارت دیکھیے. والقول فی القیمت قول الغاصب مع یمینہ الا ان یقیم المالک البینہ بأکثر من ذلك. ترجمہ دیکھیے. اور قول قیمت میں غاصب کا معتبر ہوگا، اور قیمت میں غاصب کا قول معتبر ہوگا، مع یمینہ اس کی قسم کے ساتھ، مگر یہ کہ قائم کر دے مالک، الا ان یقیم المالک البینہ مگر یہ کہ قائم کر دے مالک گواہ اس سے زیادہ پر. یہاں سے حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کر لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی، شیء مغصوب. تو اب مالک اور غاصب کے درمیان اس کی قیمت میں اختلاف ہو گیا. مالک نے ایک مقدار کا دعویٰ کیا. مثلا مالک یہ کہتا ہے کہ وہ شیء مغصوب 1000 کی ہے، غاصب اس مقدار کا منکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 500 روپے کی ہے، 1000 کی نہیں ہے، یعنی کم قیمت تسلیم کرتا ہے غاصب. تو اگر مالک کے پاس دیکھا جائے گا کہ مالک کے پاس اپنے دعوے پر گواہ ہے یا نہیں. اگر مالک کے پاس اپنے دعوے پر گواہ نہیں ہے تو غاصب کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اس لیے کہ غاصب منکر ہے اور منکر پر قسم ہوتی ہے. والیمین علی من انکر البینۃ علی المدعی. غاصب مالک دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا، غاصب دعویٰ کر رہا ہے 500 کا،
اور مالک کے پاس بینہ بھی نہیں ہے، دعویٰ پر گواہ بھی نہیں ہے، تو غاصب کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ ہاں اگر مالک نے گواہ پیش کر دیا زیادتی پر تو مالک کا قول ہی معتبر ہوگا۔ آگے عبارت دیکھیے، فَإِذَا ظَهَرَتِ الْعَيْنُ وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا أَوْ بِنُقُولِ الْغَاصِبِ عَنِ الْيَمِينِ فَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ لِلْغَاصِبِ۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِذَا ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، عین سے مراد چیز ہے، پھر اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے، یعنی چیز سے مراد مغصوبہ چیز، پھر اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ، اور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو جو ضمان دیا، اور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو، مما ضمن جو ضمان دیا، اور حال یہ ہے وقد ضمنها بقول المالک، اور حال یہ ہے کہ اس کا ضمان دیا مالک کے کہنے سے، یعنی غاصب نے جو ضمان دیا ہے وہ مالک کے کہنے سے دیا ہے، او ببینۃ اقامها، یا گواہ قائم کرنے سے، یا گواہ قائم کرنے سے، او بنقول الغاصب عن الیمین، یا غاصب کے قسم کھانے سے انکار کرنے سے، یا غاصب کے عن الیمین قسم کھانے سے، نقول انکار کرنے سے، فلا خیار للمالک، تو مالک کو اختیار نہیں ہوگا، وہو للغاصب، اور وہ چیز غاصب کی ہوگی۔ اس عبارت میں مصنف امام قدوری رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مغصوب چیز غائب تھی، ابھی ظاہر نہیں تھی، غائب تھی، اس درمیان مالک کو اس کی قیمت دے دی گئی، پھر شیء مغصوب ظاہر ہو گئی، یعنی جب غائب تھی وہ چیز تو مالک کو اس کی قیمت دے دی گئی تھی، پھر ہوا ایسا فَإِذَا ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، شیء مغصوب ظاہر ہو گئی، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ، اور شیء مغصوب کی قیمت اس مقدار سے زائد ہے جس کا غاصب نے تاوان دیا ہے، یعنی شیء مغصوب کی قیمت مثلا غاصب نے تاوان 1000 روپے کا دیا ہے، اور وہ شیء مغصوب اب ظاہر ہوئی اور اس کی قیمت 2000 ہے، اور غاصب نے جو تاوان دیا تھا، ضمان دیا تھا مالک کے کہنے پر کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہے، مثلا 1000 روپے ہے، اور مالک نے ایک شیکل دے، اور مالک نے 1000 کی قیمت پر گواہ بھی قائم کیا تھا، بعد میں فیصلہ ہوا تھا، یا ہے کہ مالک کے پاس او بنقول الغاصب عن الیمین، یا ہے کہ مالک کے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے غاصب کو قسم کھانے کے لیے کہا، غاصب نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مالک نے جتنی قیمت بتائی اسی پر فیصلہ کر دیا گیا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تمام باتیں شیء مغصوب جب غائب تھی تو مالک کو جو رقم دی گئی وہ مالک کو تمام گواہ قائم کرتے ہوئے اور مالک کے رضامندی سے 1000 روپے ہوئے تھے اور اسی پر فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی چیز اب وہ شیء مغصوب ظاہر ہوئے تو 2000 روپے کی، تو اب مالک کو زیادہ قیمت نہیں دلوائی جائیں گی، کیونکہ مالک اتنی ہی قیمت یعنی 1000 روپے پر ہی راضی تھا، اور نہ مالک کو وہ چیز لینے کا اختیار ہوگا، وہ چیز وَهُوَ لِلْغَاصِبِ، وہ چیز غاصب ہی کے لیے ہو جائے گی۔ آگے عبارت دیکھیے، وَإِن كَانَ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِن كَانَ ضَمِنَهُ، اور اگر ضمان لیا غاصب پہ کہنے سے، اور اگر تاوان لیا غاصب کے کہنے سے اس کی قسم کے ساتھ، فالمالك بالخيار، تو مالک کو اختیار ہے، إن شاء أمضى الضمان،
اگر چاہے تو زمان کو برقرار رکھے، امضى الضمان، امضى الضمان کے ساتھ ہو تو زمان کو برقرار رکھنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اگر چاہے تو زمان کو بحال رکھے۔ وَإِن شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ، اور اگر چاہے تو مغصوب چیز کو لے لے، عین سے مراد مغصوب چیز، وَرَدَّ الْعِوَزَ، اور عوض واپس کر دے۔ اوپر کی بات جو تھی وہ الگ ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ مالک کے پاس اپنی بتائی ہوئی قیمت پر گواہ نہیں ہے، اس لیے غاصب نے اپنے قول کے موافق قسم کھا کر تاوان دیا تھا، یعنی غاصب نے 1000 روپے دیے تھے اور قسم کھائی تھی اور مالک کے پاس گواہ بھی نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ مغصوب چیز کی قیمت اس سے زیادہ ہے، یعنی 1000 روپے دیے تھے اور بعد میں جب شیء مغصوب کا ظہور ہوا تو 2000 روپے، تو اب مالک کو 2 اختیار ہیں، اس لیے کہ یہاں پر اوپر والا مسئلہ اور یہ مسئلہ مختلف ہے۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ غاصب نے زمان دیا تھا اپنی قسم کے ساتھ اور اوپر تھا کہ مالک رضامند تھا، یہاں پر غاصب اپنی قسم کے ساتھ زمان دے رہا ہے اور بعد میں شیء مغصوب کی قیمت زیادہ چل رہی معلوم ہو رہی ہے، تو مالک کو اختیار ہے۔ مالک کو کیا اختیار ہے؟ انشاء امضى الضمان، اگر چاہے تو زمان کو برقرار رکھے، کیونکہ مغصوب چیز مل گئی ہے اس لیے اسے واپس لے کر قیمت غاصب کو واپس لوٹا دے، وہ چیز لے لے اور 1000 روپے واپس دے دے۔ اور دوسرا ہے وَإِن شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ، اور جو قیمت پہلے لے چکا ہے اسے بحال رکھے اور مغصوب کو غاصب کے پاس رہنے دے۔ دونوں اختیار ہیں، چیز کو لے بھی سکتا ہے اور عوض کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر 1000 روپے پر راضی ہے تو 1000 روپے بھی رکھ سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَنَمَاؤُهَا وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ الْمَغْصُوبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ إِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى فِيهَا أَوْ يَطْلُبَهَا مَالِكُهَا فَيَمْنَعُهَا إِيَّاهُ۔ ترجمہ دیکھیے، نما کا معنی آتا ہے بڑھوتری، وولد المغصوبتی ونماؤها، اور مغصوبہ چیز کا بچہ، اور مغصوبہ چیز کا ولد بچہ، ونماؤها، اور اس کی بڑھوتری، وثمرۃ البستان المغصوب، اور مغصوب باغ کا پھل، اور مغصوب باغ کا غصب کیا ہوا باغ کا پھل، امانۃ فی ید الغاصب، امانت ہے غاصب کے پاس، ان ہلک فی یدہ، اگر ہلاک ہو جائے اس کے پاس سے، اس کے قبضے میں، فلا ضمان علیہ، تو غاصب پر ضمان نہیں ہے، الا یتعدی فیہا، مگر یہ کہ اس میں تعدی کرے، مگر یہ کہ اس میں حد تجاوزی کرے، او یطلبها مالکها فیمنعها ایاہ، یا مالک اس کو طلب کرے پھر بھی اس کو نہ دے، یا مالک اس شے کو طلب کرے پھر بھی اس کو نہ دے۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے شیء مغصوب کی بڑھوتری کس کے لیے ہوگی اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مغصوبہ باندی کا بچہ اور جو کچھ بڑھوتری اس سے ہوئی ہے، ایسے ہی مغصوب باغ کا پھل، یہ سب غاصب کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ باندی کو غصب کیا تھا، بعد میں بچہ پیدا ہوا اور اس سے بڑھوتری ہوئی، اور اسی طرح مغصوب باغ کا پھل، باغ کو غصب کیا تھا، اس سے پھل حاصل ہوا، یہ سب کے سب امانت ہے غاصب کے قبضے میں۔ اور امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے، ایسے ہی ہلاک ہو جائے آفت سماویہ وغیرہ سے، یعنی غاصب کا اس میں اپنا فعل نہ ہو ہلاکت میں، تو اس پر ضمان نہیں ہے، یہ امانت کا قاعدہ ہے۔ ہاں اگر غاصب اس میں اپنے اختیار سے کچھ ظلم زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، مثلا اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یا بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے، بکری ذبح کیا تھا، بکری غصب کیا تھا، اس کا بچہ اس کو ذبح کر کے کھا گیا، یا بیچ دیتا ہے، یا باغیچے کا پھل
اپنے سے خرید و فروخت کرتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو یہ سب ہلاکت ہے، تعدی ہے، تو امانت میں خیانت کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا۔ یا مالک بڑھوتری کو غاصب سے مانگے، آگے آ رہا ہے، او یطلب مالک ایہ فیمنعہ ایہ، یا مالک نے بڑھوتری کو غاصب سے مانگا اور غاصب دینے سے انکار کر دے، تو ان تمام صورتوں میں وہ بڑھوتری امانت کے طور پر نہیں رہی، اب امانت میں تعدی ہو گئی تو وہ امانت کے طور پر نہیں رہی بلکہ غصب کے طور پر ہو گئی، اس لیے اب غاصب کو تاوان دینا ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَمَا نَقَصَتِ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهِ جُبِرَ النُّقْصَانُ بِالْوَلَدِ وَسَقَطَ ضَمَانُهُ عَنِ الْغَاصِبِ۔ اور باندی میں ولادت کی بنا پر جو نقصان پیدا ہو جائے، وما نقصت الجاریت، اور جو کمی پیدا ہو جائے باندی میں ولادت کی وجہ سے، فهو فی ضمان الغاصب، تو غاصب کے ضمان میں ہے، فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد، پھر اگر لڑکے کی قیمت سے نقصان پورا ہو جائے، اگر لڑکے کی قیمت سے نقصان پورا ہو جائے تو نقصان کو اس کی قیمت سے پورا کر دی، جبر النقصان بالولد، تو نقصان کو پورا کر دیا جائے گا لڑکے سے، وسقط ضمانه عن الغاصب، اور غاصب سے نقصان کا ضمان ساقط ہو جائے گا۔ آسان ہے مسئلہ، ایک شخص نے کسی کی باندی غصب کی، اس کے بچہ پیدا ہوا، تو ایک اعتبار سے فائدہ بھی ہوا اور ایک اعتبار سے نقصان بھی ہوا۔ فائدہ یہ ہے کہ مالک کا ایک غلام بڑھ گیا اور ولادت کی وجہ سے باندی میں نقصان بھی ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی، ضعف پیدا ہو گیا، تو اس نقصان کا تاوان غاصب پر ہوگا۔ لیکن بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان اس کے بچے سے پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کی قیمت نقصان کے برابر ہو بچے کی تو نقصان کی بھرپائی کر دی جائیں گی بچے کے ذریعے، اور اگر کم قیمت کے برابر زمان، اور اگر کم ہو تو قیمت کے برابر زمان ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مغصوبہ باندی کی قیمت 1000 روپیے تھی، جو باندی غصب کی گئی تھی اس کی قیمت جس وقت غصب کی تھی اس وقت 1000 روپیے تھی، اب ولادت کی وجہ سے کمزوری وغیرہ آ گئی تو 600 روپیے ہو گئی، پہلے 1000 روپیے تھی بعد میں 600 روپے ہو گئی، تو اگر اس بچے کی قیمت 400 روپیے ہو تو نقصان پورا ہو جائے گا، یعنی 600 روپے باندی کی قیمت اور 400 روپیے بچے کی قیمت، اسی کو فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهِ جُبِرَ النُّقْصَانُ بِالْوَلَدِ وَسَقَطَ ضَمَانُهُ عَنِ الْغَاصِبِ، یہ مطلب ہے۔ اور جب نقصان پورا ہو جائے تو غاصب سے نقصان کا ضمان ساقط ہو جائے گا، اور باندی بچے کے ساتھ مالک کو دے دی جائیں گی۔ یہ تو مسئلہ تھا اس وقت کہ 600 روپے باندی کی قیمت اور 400 روپے بچے کی، لیکن بچے کی قیمت صرف 200 روپے ہے، اور جس وقت باندی کو غصب کیا تھا اس وقت 1000 روپے قیمت تھی، اور اب باندی کی قیمت 600، تو 600 اور بچے کی قیمت 200، تو 800 ہی ہوئے، تو 200 روپے جو ہے وہ غاصب پر تاوان، غاصب کو ضمان دینا پڑے گا۔ تو اور اگر بچے کی قیمت 200 روپے ہو تو غاصب پر اور مزید 200 روپے کا ضمان ہوگا۔ تو دیکھا جائے گا کہ بچے سے نقصان پورا کیا جا سکتا ہو تو ضمان دے دیا جائے گا اور ضمان غاصب سے ساقط ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَنَافِعَ مَا غَصَبَهُ إِلَّا أَن يَنْقُصَ بِاسْتِعْمَالِهِ فَيَغْرَمُ النُّقْصَانَ۔ وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ،
اور نہیں ضامن ہوگا غاصب منافع ما غصبہ، ان منافع کا جن کو غصب کیا، الا ان ينقص باستعمالہ، مگر یہ کہ ناقص ہو جائے اس کے استعمال سے، مگر یہ کہ کمی نقصان پیدا ہو جائے اس کے استعمال سے، تو وہ نقصان کا تاوان دے گا، فیغرم النقصان، تو وہ نقصان کا تاوان دے گا۔ دیکھیے مسئلہ، مثلا گھر غصب کیا، ولا یضمن الغاصب منافع ما غصب، اور نہیں ضامن ہوگا غاصب اس منافع کا جن کو غصب کیا، مگر یہ کہ اس کے استعمال سے نقصان پیدا ہو جائے تو نقصان کا۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی نے گھر غصب کیا اور 1 مہینے تک اپنے پاس رکھے رہا، نہ خود اس میں رہا اور نہ کسی اور کو رہنے دیا، تو 1 مہینے کی رہائش کے منافع کی جو اجرت ہوگی غاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں غاصب کی رہنے کی وجہ سے گھر میں کوئی نقصان پیدا ہو جاتا ہے تو غاصب کو نقصان کا تاوان دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں جب تک منافع عقد اجرت نہ ہو، ہمارے یہاں جب تک کہ منافع عقد اجرت یعنی اس کے ساتھ اجرت کا عقد نہ کیا جاوے تو مالے وہ متقوم نہیں ہے، اور یہاں عقد اجرت ہوا ہی نہیں، اس نے غصب کیا ہے اس لیے متقوم نہیں ہے، اس لیے غاصب پر اس کا ضمان لازم نہیں ہوگا۔ ہاں رہنے کی وجہ سے گھر کا نقصان ہو جائے، غاصب نے گھر کو غصب کر لیا اور رہنے کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو چونکہ عین چیز کو نقصان کیا اور ہلاک کیا غاصب نے، اس لیے اس کی قیمت دینی ہوگی۔ وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّيِّ أَوْ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ۔ ترجمہ دیکھیے، اور جب ہلاک کر دے مسلمان ذمی کی شراب کو یا اس کے خنزیر کو تو ضامن ہوگا ان کی قیمت کا۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ، اور اگر مسلمان کسی مسلمان کی ان دونوں چیزوں کو ہلاک کر دے یعنی شراب یا خنزیر، لم یضمن تو ضامن نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے مسلمان نے ذمی کی شراب کو یا خنزیر کو ہلاک کر دیا تو مسلمان ان کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ ذمی کے حق میں شراب اور خنزیر قیمتی چیز ہیں، اس لیے ان کا ضمان دینا ہوگا۔ اور شراب اور خنزیر مسلمان کے لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی قیمت ادا کریں گا۔ حالانکہ شراب جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے تو مثل پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن مثل پیش نہیں کرے گا اس لیے کہ شراب کی خرید و فروخت ممنوع ہے، اس لیے اس کی بھی قیمت ادا کرے گا۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان نے مسلمان کی شراب یا خنزیر کو ہلاک کر دیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی شراب یا خنزیر کو برباد کر دیا تو لم یضمن ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کے حق میں دونوں چیزیں قیمتی نہیں ہے، اس لیے ان کو ہلاک کرنے کی وجہ سے ان پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کتاب الغصب کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے کتاب الودیعت کا بیان شروع کریں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.